بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پورے 6 کے 6 کلمے ان کے ترجمے کے ساتھ۔ دیکھیں یہ پہلا کلمہ ہے کلمہ طیبہ۔ طیب کہتے ہیں پاک کو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب ہوا؟ لا الہ، اس کا مطلب دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت، شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، یہ دوسرا کلمہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے اشہد ان لا الہ، اشہد کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، دیکھو واحد کہتے ہیں ایک کو، تو یہ واحد کا ہے، وحدہ یعنی وہ اکیلا ہے، لا شریک، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ قرآن شریف میں آپ کو کہیں بھی لا نظر آ جائے لکھا ہوا، یا عربی کا کوئی سینٹنس لکھا ہوا ہو، اگر اس میں لا لکھا ہوا ہے، لام الف زبر لا ایسا والا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ لا شریکہ، شریک مطلب شامل، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں، مطلب اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں۔ لا شریک لہ واشہد، واشہد کا مطلب اور، واو کا مطلب ہوتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں، محمدن، یہ ہمارے نبی پاک کا نام آ گیا، محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، عبد کا مطلب بندہ، اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اب تیسرا کلمہ لے لیجئے۔ تیسرا کلمہ ہوتا ہے تمجید۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی پاک ہے، پاک ہے اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، والحمد للہ، اور تمام تعریف، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، والحمد للہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، حمد کا مطلب تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دیکھیں یہاں پر لا گیا نا، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے، واللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب اللہ بہت بڑا ہے۔ ولا حول، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت، ولا قوت، اور نیک کام کرنے کی قوت، یہ دیکھو قوت کا مطلب قوت یعنی طاقت، نیک کام کرنے کی طاقت، الا باللہ العلی العظیم، اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ اب لے لیجئے چوتھا کلمہ، یہ چوتھا کلمہ ہے کلمہ توحید، یعنی ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوب زیادہ تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ کا مطلب وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ملک یعنی اسی کی بادشاہی ہے، یعنی سب کچھ اسی کا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، حمد مطلب تعریف، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ یحیی، یحیی نکلا ہے حیات سے، حیات، یحیی یعنی وہ زندہ کرتا ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت یہ موت سے نکلا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، وہو حی لا یموت، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ، لا یموت، لا یموت مطلب اس کو موت نہیں آئے گی، اس طریقے کا اس کا لا یموت، اس میں لا آ گیا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، آگے آ گیا یموت یعنی کہ موت کا مطلب ہے یہاں، تو اس کا مطلب اللہ کو کبھی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ابداً ابدا،
جو مرے گا نہیں. ذوالجلالی، ذوالجلالی مطلب عظمت، عظمت اور بزرگی والا. والاکرام یعنی بزرگی والا. بیدہ الخیر، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ بیدہ الخیر، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَى، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے. اللہ جو چاہے، جیسا چاہے، جہاں چاہے اور جب چاہے کرنے پر قادر ہے. انسان کے بس کا، کسی بھی مخلوق کے بس کا، کسی بھی فرشتے کے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اتنے بڑے فرشتے ہیں، سب سے بڑے فرشتے ہیں، ان کے بس میں بھی ذرہ برابر نہیں ہے کچھ بھی طاقت. ٹھیک ہے نہیں؟ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دوستو یہ ہے 5واں کلمہ، کلمہ استغفار. ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی. ٹھیک ہے؟ دیکھیے، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے. ربی، ربی کا مطلب رب، پالن ہار، پالنے والا، پروردگار ہماری پرورش کرنے والا. من کل ذنب، من کل ذنب، یہ لکھا ہے یہاں پر، من کل ذنب، من کل ذنب. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر گناہ سے. اذنبتہ عمدن، جو میں نے کیا جان بوجھ کر. او خطأ سرا، سرا مطلب آہستہ سے، یعنی کہ چھپ کر، جو میں نے بھول کر کیا. ٹھیک ہے؟ جو میں نے بھول کر گناہ کیا. او علانیۃ، علانیہ کا مطلب، اعلانیہ مطلب اعلان، مطلب کھلم کھلا جو میں نے گناہ کیا. او علانیۃ، یا کھلم کھلا کیا. واتوب الیہ، واتوب الیہ کا مطلب اور میں توبہ کرتا ہوں. دیکھو توبو، توبو کا مطلب توبہ. واتوب الیہ، اور میں توبہ کرتا ہوں. من الذنب الذی اعلم، اس کے حضور میں، اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے. یعنی ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے. کس کے حضور میں ہم توبہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور میں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے ہم اس گناہ کی توبہ کرتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے. اور من الذنب الذی لا اعلم، دیکھو اعلم کا مطلب علم سے ہو گیا، عالم کا مطلب علم سے، لا مطلب ہو گیا نہیں، یعنی جس کا مجھے علم نہیں، جس کا مجھے پتہ نہیں، اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں. انکا انت علام الغیوب، انکا بے شک، انت بے شک تو، غیوب کا جاننے والا ہے. غیوب کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ہماری آنکھوں سے جو چیز نہیں دکھ رہی، یعنی فیوچر کا جاننے والا ہے، فیوچر کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے جنت، دوزخ، یا ہماری آگے کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے. بے شک تو غیوب کا جاننے والا ہے، یعنی آگے آنے والی زندگی کا جاننے والا ہے. وستار العیوبی، عیوب، عیوب کا مطلب عیب، عیب یعنی ہمارے جو گناہ ہیں، جو ہمارے عیب ہیں. وستارو، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات آ گئی یہاں پر، ستار یعنی چھپانے والا، اور عیوب کا چھپانے والا ہے، یعنی ہمارے گناہوں کو چھپانے والا ہے. وغفار الذنوب، یہ غفار والی صفات آ گئی اللہ کا، ایک نام اور آ گیا یہاں پر. دیکھو غفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخشنے والا. ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. ولا حول، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت. ولا قوت، اور نیک کام کرنے کی قوت. الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کہ برے کاموں سے بچنے کی، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اور طاقت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتی ہے.
کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ علی العظیم، جو عالیشان اور عظمت والا ہے۔ تو دوستو یہاں ہمارا اب یہ چھٹا کلمہ ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ رد کفر۔ ہم نے یہاں کفر کو رد کیا، کلمہ رد کفر، یہ چھٹا کلمہ ہے۔ دیکھیے اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک، الہی، اللہم، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے، من ان اشرک بک شیئا، کس بات سے؟ اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، تیری ذات میں کسی اور کو شریک کروں، کسی اور کو ٹھہراؤں، اس بات سے میں تیری کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہم اس کے اندر اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، اس کا علم ہو اور مجھے، وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، اور مجھے اس کا علم ہو، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ، اور میں معافی، استغفرک، دیکھو معافی آ گئی یہاں پر، اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ کی، اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں، جس کا مجھے علم نہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر لا کا مطلب نہیں، اعلم کا مطلب علم، اور جس کا مجھے علم نہیں۔ تبتو عنہ، تبتو کا مطلب اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا۔ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ، کفر سے اور شرک سے، یعنی میں نے توبہ کی، میں نے اس سے توبہ کی، یعنی اللہ تعالی، میں نے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں، اس سے میں نے توبہ کی اور بیزار ہوا۔ اور کیا کہہ رہا ہے ہم آگے؟ من الکفر والشرک، اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے، والکذب، دیکھو کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، جھوٹا، اور یہ اسی کا ورڈ ہو گیا، کذب، کذبی، کذبی مطلب جھوٹ، والکذب، اور جھوٹ سے، والغیبتی، یہ ہوتا ہے غیبت، اور غیبت سے، غیبت بڑا سنگین گناہ ہے، اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، اور غیبت سے، غیبت ایک گناہ ہے، تو اس گناہ سے بھی میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم اس میں دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ والبدعتی، بدعت مطلب دین کے اندر ایسی کوئی بات بنا کر پیش کرنا، دین کے اندر ایسی کوئی بات لگانا، دین کے اندر ایسی کوئی بات جوڑ دینا جس کا ثبوت نہ تو قرآن اور حدیث سے ملتا ہو اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی سے ملتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کوئی بھی بات، یعنی دین میں کوئی بھی نئی بات پیدا کر دینا، یہ بدعت ہوتا ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے گمراہی۔ والبدعتی، اور بدعت سے، والنمیمتی، اور چغلی سے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ چغلی، اور چغلی سے، والفواحشتی، اور بے حیائی کے کاموں سے، جو فواحش، جو فاحشہ والے بے حیائی والے کام ہوتے ہیں، گندے کام، برے کام، پلید کام، ان سے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں، ان کاموں سے۔ والبہتانی، بہتان یعنی کسی کے اوپر تہمت لگانا، الزام لگانا، والبہتانی، اور تہمت لگانے سے۔ والمعاصی کلھا، کیا مطلب؟ اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے۔ یہاں تو ہم نے گناہ گنوا دیے موٹے موٹے، اب یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ اور جو بھی باقی جو گناہ بچے ہیں ان سب سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی، نبی کی نافرمانی جو ہے، ان وہ بھی، اللہ کی نافرمانی کرنا بھی تو بہت بڑا گناہ ہے، نبی کی نافرمانی کرنا بھی تو بہت بڑا گناہ ہے بھائی، تو ہم باقی ساری نافرمانیوں سے، گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں۔ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ، وَأَسْلَمْتُ کا مطلب اور میں ایمان لایا، اور میں ایمان لایا، وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں، قول مطلب کہنا، اور میں کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں کیا کہتا ہوں؟
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہمارے 6 کے 6 کلمے دوستوں پورے ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ ان 6 کے 6 کلموں کو بڑھیا کر کے رٹ لیجئے، ان کو یاد کر لیجئے اور ان کو معنی کے ساتھ یاد کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور ان کو پڑھنے کا بھی روزانہ معمول بنائیں، تاکہ ان کے اندر جو اللہ نے ہم سے کہا ہے اور جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے وہ ہماری دل کے اندر اترتا چلا جائے، یہاں تک کہ ہم نیک آدمی بن جائیں۔